کسی بھی طریقے خود پر غسل کو واجب کر لینا، ایک ہوتا ہے واجب ہو جانا، ایک ہے واجب کر لینا۔ واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، لہذا کسی نے ویسے ہی غیر فطری طریقے سے روزہ اپنا غسل واجب کر لیا یا باقاعدہ زوجین جسمانی تعلق قائم کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر غسل خود واجب ہو گیا، توڑا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دوپہر میں کوئی نوجوان سو رہا ہو اور احتلام ہو جائے تو غسل تو واجب ہو گیا، لیکن چونکہ یہاں غسل واجب کرنا نہیں پایا گیا، یہ ہو گیا ہے، اپنی قدرت و اختیار سے نہیں ہوا ہے، تو لہذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، وہ غسل کرے اور اپنا روزہ کنٹینیو رکھے۔ حالت روزہ میں غرغرہ نہ کریں، ناک میں پانی نہ چڑھائیں، ورنہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی پر غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، غرغرہ نہ کرے، اور تھوڑا سا ناک میں جہاں احتیاطاً جہاں تک پانی وہ چڑھا سکے کہ دماغ کو نہ چڑھے وہاں تک پانی اوپر لے لے، باقی سانس کے ذریعے اوپر کھینچ کے نہ لے کر جائے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اگلا باب قائم کیا ہے باب تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنے کا باب، 1957 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیر سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اطمینان بس ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا، اب مزید تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ سے ایک طرح سے مشابہت بھی ہے ایک روایت کے مطابق، تو اس لیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جلدی نہیں کریں کہ وقت سے پہلے ہی کر لیں، اس لیے اچھی طریقے سے اطمینان درکار ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن باہر سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے ہماری گزارش ہے کہ جب آپ اپنے علاقے میں افطار کے معاملے میں علماء کے مابین یا مساجد کے مابین اختلاف محسوس کریں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں روزہ کھلوا رہا ہو اس کا قول لیجئے گا یا ان کی بات سن لیجئے گا، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ پہلے والے میں اگر کوئی جلدی کھلوا رہا ہے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وقت سے پہلے ہو یا کیا، لیکن جو بعد میں کر رہا ہے تو وہ بالکل مطمئن ہے کہ دوسرے کم از کم اس پہ تو متفق ہے کہ ہاں اس وقت تک تو بالکل افطار کا ٹائم ہو ہی جائے گا۔ تو اختلاف کس میں ہے؟ پہلے والے وقت میں۔ مثلا ایک کہہ رہا ہے کہ 5:40 پہ ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں 6 بجے ہونا چاہیے، تو 6 بجے والے میں تو کسی کا اختلاف نہیں، یہ بھی مان رہے ہیں اور دوسرے بھی مان رہے ہیں، لیکن پہلے والے میں اختلاف ہے، دوسرے والے اس کو نہیں تسلیم کر رہے کہ نہیں تم 20 منٹ پہلے روزہ کھلوا رہے ہو اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو مختلف ہی چیز کو چھوڑیں، متفقن علیہ پر آ جایا کریں۔ اسی طریقے سے پھر جو چینلز وغیرہ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بعض اوقات 1 منٹ کا فرق بھی دیکھا گیا ہے یا آدھا منٹ کا فرق ہوتا ہے، تو ہمیشہ اطمینان سے رہیے، سائرن پہ نہ کھولیں، مسجدوں کی اذانوں پہ نہ کھولیں جب تک کہ آپ مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہاں اب روزہ افطار ہو گیا ہوگا، یعنی جیسے ٹی وی پہ ایک اچھا معیار آپ بنا سکتے ہیں اس کو کہ جو سب سے آخر میں کھلوا رہا ہے اس کے مطابق کھول لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مستند نمازوں کی اوقات کا کیلنڈر ہونا چاہیے، اس میں آپ دیکھیں غروب آفتاب کیا لکھا ہوا ہے، اس سے احتیاطاً 1 منٹ زیادہ آگے کر کے کھولیں، تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو بس یہ اطمینان ہو جائے، اس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ گویا کہ حدیث کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی اطمینان بھی نہیں ہوا اور افطار میں جلدی کر ڈالیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں نے ہمیں کہا کہ مفتی صاحب باہر جو تھے بچے کھیل رہے تھے اور کسی نے غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے شرارتاً منہ سے سائرن کی آواز نکال دی، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو بیچارے بھوک کے ہمارے بے چین تھے انہوں نے کہا روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ روزہ تو بعد میں کھل رہا ہے۔ ایسی بعض اوقات مؤذنین کے مسائل سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے وقت دیکھنے میں مسٹیک کر دی اور وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگوں نے اس میں افطار کر لیا۔ اسی طرح ٹی وی چینلز پہ بعض اوقات مسائل ہو سکتے ہیں، تو جب تک اچھی طرح مطمئن نہ ہو جائیں روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور پر خواتین چونکہ گھر میں جب افطار تیار کرتی ہیں تو اس میں نمک کے لیے ان کو ضرور اس بات کا، چونکہ عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ جناب دیکھ لیا تھا، اگر حالت روزہ میں اس طرح ہو تو کیا روزہ متاثر ہوگا ان کا، یا کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہاں 2 صورتحال ہیں، ایک تو چکھنا اگر صرف اتنا ہے کہ زبان پہ لے کے پھینک دیا جائے، حلق سے نہ اتارا جائے، تو پھر اس میں 2 صورتیں بنتی ہے۔ اگر تو شوہر ظالم ہے، اگر چکھیں گے نہیں نمک تیز یا کم ہو جائے گا اور وہ بعد میں زد و کوب کرے گا تو ان کے لیے بلا کراہت چکھنا جائز ہے، بلا کراہت ہی کر سکتی ہیں، روزہ متاثر نہیں ہوگا، روزہ متاثر نہیں ہوگا۔
اور اگر بلا عذر ہے یعنی کوئی ایسا نہیں بس وہ عادتاً کر لیا یا ویسے ہی چلو میں چکنے سے مراد مفتی صاحب یہاں پر یہ چکنا تو زبان سے بھی ذائقہ آ جاتا ہے، اگر وہ نگل لے اس سے، ہاں وہ میں دوسری صورت بتاتا ہوں. تو یہ صرف چکنے کی وہ ہے کہ حلق سے نیچے نہ اترے، اور اگر بلا عذر ایسا کیا تو وہ مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی شریعت نے ناپسند کیا لیکن گناہگار نہیں ہوں گی اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری صورت کہ حلق سے نیچے اتار لیا، اس میں تو چاہے شوہر ظالم ہو چاہے فرعون ہی کیوں نہ ہو، تو لہٰذا اگر حلق سے نیچے اتار لیا تو اس میں روزہ نہیں بچے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب چوتھا ہے وہ ہے حلق یا قصر. حلق کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ سر منڈوا دینا. یہ مردوں کے لیے سنت ہے اور اگر ہو سکے تو یہی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے اپنے وہ حلق کروائے، اس لیے کہ اسے بروز قیامت ہر بال کے بدلے میں ایک نور دیا جائے گا. تو اس لیے بعض لوگ قصر کروا لیتے ہیں، چھوٹا یعنی بال کروا لیتے ہیں، یہ بھی ہے تو صحیح لیکن افضلیت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس شرم و حیا میں رہتے ہیں یار پتہ نہیں میرا بال صاف کرواؤں گا تو کیسا چہرہ نظر آئے گا. لوگ بعض لوگ آپ دوست بھی ہوتے ہیں ساتھ میں مذاق اڑاتے ہیں، جب ٹین نکل آتی ہے آدمی کی تھوڑی سی تو وہ آدمی کو ذرا شرم آتی ہے. تو یہ شرم و حیا میں مبتلا ہونے کا وقت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ فضیلتیں جمع کر لینے کا وقت ہے، اپنے درجات کی بلندی کا وقت ہے، نیکیوں میں اضافے گناہوں کے کفارے کا وقت ہے. تو اس لیے یہ شرم و حیا کی باتیں چھوڑ دیں اور حلق کروا لیں. بہنیں جو ہیں وہ قصر کروائیں گی. قصر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بال چھوٹے کروا لینا. اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب عورتیں اپنے بال پکڑ لیں پیچھے سے چٹیا اور ایک پورے کے برابر، یہ جو انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے اتنے بال کاٹنے ہوں گے. اس میں بہتر یہ ہے کہ یوں انگلی پہ چڑھائیں اور اوپر سے کاٹ دیں تو یہ ایک پورا ہی بن جاتا ہے تقریباً. اور مرد اگر قصر کروانا چاہیں تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹوانے ہوں گے، اور اگر اس سے بھی چھوٹے ہیں تو بہرحال پھر تو حلق کروائیں. یہ اس وقت ہے کہ جب ایک پورے سے زیادہ بڑے ہوں تو پھر یہ ایک پورے کے برابر بال کٹوانا قصر کہلاتا ہے. اور اگر اس سے چھوٹے ہیں تو پھر تو بس اس طرح ہی پھروائیں آپ. پھر یہ نہیں کہ تھوڑی کینچی کروا لی، یا بعض بے وقوفوں کو دیکھتے ہیں بس یہاں سے بال پکڑے تھوڑے سے کاٹ لیے جی قصر ہو گیا. یہ قصر وغیرہ نہیں ہوتا ہے. قصر اگر کرنا ہو مثلا بال بڑے ہیں تو پورے سر کے کم از کم ایک پورے کے برابر بال کاٹیں، یا فقہاء نے لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ ایک سر کے چوتھائی حصے کے بال ایک پورے کے برابر کٹنے چاہیے. لیکن وہ ایسا کون کرے گا، تین حصے بڑے تین اور ایک حصے کے چھوٹے بال، تو پورے سر کے ہی قصر کروانے چاہیے. لیکن جب آپ کے پورے سے بڑے ہوں تب ہوگا نا، اگر اس سے چھوٹے ہیں تو کیسے ہوگا، پھر حلق کروا لیں. تو یہ نہیں کیجیے گا کہ آپ نے چھوٹی سی لٹ پکڑی اور یہاں سے کٹوا لیجیے ہو گئے قصر، یہ قصر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر بہنوں نے خالی بس ایک طرف سے یوں تھوڑے سے بال کھینچ کے کٹوا لی، یہ قصر نہیں ہے. کم از کم بہنوں کے لیے بھی چاہیے تھا کہ سر کے ایک چوتھائی کے بال کم از کم یوں پکڑ کر ان کے ایک پورے کے برابر نیچے سے کاٹتی تب ہوتا. لیکن پھر وہ بیلنس نہیں رہے گا، کہیں کے بڑے ہو جائیں گے کہیں کے چھوٹے. اسی لیے کہا کہ پورے سر کے بال یوں جمع کر کے اور پھر نیچے سے ایک پورے کے برابر کاٹ دے تو یہ قصر. یہ کہتے ہیں کہ بعض روزہ پاس کرنے کے لیے فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھ لیتے ہیں تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں روزہ تو ہو جائے گا لیکن یقیناً روزے کی روحانیت نورانیت بالکل ختم ہو جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عمل کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے روزہ رکھنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. وہ تو کسی کی بھی نہیں ہے لیکن سمجھایا کہ یہ اس طرح کے گناہ کرنے کے بعد پھر انسان سمجھے کہ میں روزہ پورا کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. دیکھیں فقہ حنفی کے روح سے اگر کوئی حالت نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اگر وہ ایسا نوجوان کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص کچھ لوگ ہیں جو فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر دیکھ کے قرآن پڑھا جائے نماز میں نماز فاسد نہیں ہوگی. تو یا تو وہ اسی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسے ان کا مکاتب فکر ہے کہ جس میں وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں. تو کسی پہ تنقید نہیں، اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو حنفی ہے، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرا کوئی امام ہے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے کوئی ہے، اس کے پیچھے اس وقت حنفی کی نماز صحیح ہوگی جب وہ اس کے مسلک اور مذہب کے مطابق ایسا کوئی کام نہ کر رہا ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر نہیں ہوگی. جیسے دیکھ کے قرآن پڑھنا، تو پھر ان کو اپنی پڑھنی چاہیے، کوئی اور مسجد کا انتخاب کریں، ان کے پیچھے نہیں ہوگی. ٹھیک.